الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک جنت میں اپنا مقام، اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، تب تک اس عاشق رسول کو موت نہیں آئے گی کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی شخصیات ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کا علم، جن کا عمل، جن کا تقوی، پرہیزگاری، استقامت وہ ایسی نمایاں نظر آتی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اہل بیت اطہار کا تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی بے پایہ قربانیوں سے دین اسلام کی یوں کہیں کہ آبیاری کی ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بات جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا تو خصوصیت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کو یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہزادے ہیں، بیٹے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے، آپ شہزادے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، آپ نواسے ہیں سبحان اللہ نبیوں کے بھی امام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ تو جب اتنی مبارک ہستیاں ان کے تیار کردہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں پھر کیسی ہوں گی؟ پھر کیوں نہ نیزے کی نوک پر قرآن سنایا جائے، پھر کیوں نہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بھانجوں کو قربان کیا جائے، بھتیجوں کو قربان کیا جائے، 18 سالہ جوان اکبر قربان کیا جائے اور 6 ماہ کا اصغر بھی قربان کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ پھر کربلا کا ایک معرکہ دوبارہ ہوا، اور پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قربانیاں پیش کی سبحان اللہ کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم ہوتی ہے۔ جی ہاں، صرف تاریخ کے اوراق آگے پیچھے ہیں، تاریخ بدلی ہے، افراد بدلے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا خون وہی ہے، اور انہوں نے بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید کون ہیں؟ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے ایک مرتبہ پھر قربانیاں پیش کی، اور ایسی قربانی پیش کی رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کو یاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یاد کیا۔ بڑی مبارک ہستی ہیں، بڑی پیاری ہستی ہیں حضرت زید بن علی، چونکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک علی اوسط ہے، اس لیے
حضرت زید بن علی ان کا پورا نام ہے، شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ آج کا ٹاپک رہے گا امام زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہما۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے بارے میں ہم جانیں گے، آپ کون سی ہستی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری احادیث ان کے حوالے سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، جہاں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، وہیں پر انشاءاللہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے دلوں میں مزید پیدا ہوگی۔ آئیے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے اور ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کے لیے جمعۃ المبارک میں ہمارے پاس ایک خصوصی سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم سیگمنٹ بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور پیارے پیارے بچوں کے آج انشاءاللہ ہم سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے کہ چند دن سے ہمارے سوالات شامل نہیں کیے جا رہے، ہماری بچوں کی ویڈیوز شامل نہیں کی جا رہی۔ انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کے SMS بھی لیں گے، آپ کے کمنٹس بھی لیں گے، اور انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ہم ویڈیوز بھی لیا کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ پھر بھی عرض کرتا رہوں گا، قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ سید قذافی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، خلیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں خلیل بھائی؟ مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، السلام علیکم۔ قبلہ شاہ صاحب ٹھیک ہے آپ؟ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا پیغام یہ ہے کہ ایمان والوں کو صبر اختیار کرنے، صبر میں دشمنوں سے آگے رہنے اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ صبر نفس کو اس چیز سے روکنا ہے جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی پر مشقت برداشت کرنا،
ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری ہے، محتاجی ہے، قحط ہے، خوف وغیرہ پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور غیر مسلموں کے ساتھ قتال کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ فرمایا کہ وَرَابِطُوا، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے دو معنی ہے، سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حکمت کی اصل اللہ کا خوف ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ سے بہت ڈرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا سچا خوف نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا آج پیارے بچوں کی ویڈیوز آپ کی ہم لیں گے انشاءاللہ۔ سبق کیا ہے؟ آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق سوال دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ سوال دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ جواب دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام سچائی، صفائی اور بھلائی ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ نے پیارے بچوں کی یہ ویڈیو بنا کر ہماری طرف 9 بجے سے پہلے لازمی بھیج دینی ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں کی ہم ویڈیوز کو اپنے پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیت یہ ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، جی ہاں جمعہ، ہفتہ اور اتوار، ان 3 دنوں میں پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی ہم شامل کریں گے، اور ان 3 دنوں میں ہم کالز بھی لیں گے، آپ کے SMS بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ کے کمنٹس وغیرہ کو بھی ہم شامل کیا کریں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی، پیغام قرآن سیگمنٹ ہمارا اختتام کو پہنچا۔ ابھی ہم انشاءاللہ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی
صلی علی کریمنا صلی علی محمد اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے دیدار کی بھی کہ کب بٹے گی یا رسول اللہ دیدار کی بھیک کب بٹے گی منگتا ہے امیدوارا کا زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے انہی کی بو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایائے سمن ہے انہی کی بو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا جلی جلی بو سے اس کی پیدا جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا ہے سوزش عشق چشم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا
मज़ा जो दिल के कबाब में है, मज़ा जो दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूर बारी हिजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, कैसा मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है ग़ज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है ग़ज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर बचा लो आकर शफ़ीए महशर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूर बारी हिजाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ भरे खजाने, खुले हैं हाथ भरे खजाने। बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों, बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों, तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों, बताओ ऐ मुफ़लिसों के फिर क्यों, तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे।
سرکار میں نہ لا ہے، نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ دکھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے ہیں، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو رضا سے حساب لے گا، تو رضا سے حساب لینا، تو گدا سے حساب لینا، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو گدا سے
حساب لینا گدھا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کیا ہے, دیدار کی بھیک مانگی ہے. اللہ کرے کہ ہم گناہگاروں کو بھی پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. حضور کے ہاتھ میں سب کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, جس کو چاہے نواز دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب چاہیں نواز دیں کریم آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس کلام کا صدقہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ ہم سب کو بھی پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مستفیض فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا ٹاپک حضرت زید بن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما. جی, امام زید بن علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہما, آج ان کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. بڑی پیاری ہستی ہیں, بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں, اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں انشاءاللہ. پہلا سوال میں تعارف حضرت کا انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب کی طرف بڑھاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز بنا کر 9 بجے سے پہلے ہماری طرف بھیج دینی ہے. 0308262600 واٹس اپ نمبر ہے, اسکرین پر آپ واٹس اپ نمبر دیکھ رہے ہیں, اس نمبر کو بھی اپنے پاس سیو کر لیجئے. اس پر آپ ہمیں جیسے پہلے ویڈیوز بھیج رہے تھے آپ آج بھی ویڈیوز بھیجیں گے. چند دن سے آپ کی ویڈیوز ہم نہیں لے رہے تھے, نیت ہے کہ انشاءاللہ اب ہم 3 دن ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بچوں کی ویڈیوز لیا کریں گے. جمعہ, ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ. جمعہ, ہفتہ, اتوار, فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے, ان 3 دنوں میں انشاءاللہ پیارے بچوں کی ویڈیوز ہم پروگرام کا حصہ بنایا کریں گے. آپ کی کالز بھی, آپ کے ایس ایم ایس بھی, آپ کے کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم انہی 3 دنوں میں پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں. آپ کے جو شرعی سوالات ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مفتی صاحب کی طرف شرعی سوالات بھی بڑھائیں گے. حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خلیل بھائی, آپ کا جو علاج وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی علاج پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے خلیل بھائی اس چیز کا بھی ہمیں جواب دیں گے. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جہاں ہم امام زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے, وہیں پر انشاءاللہ شرعی سوالات بھی لیں گے, دوسرا علاج بھی لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آج کا سوال کیا ہے, آئیے اسکرین پر سوال دیکھتے ہیں. سوال ہے, دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام سچائی, صفائی, بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام سچائی, صفائی, بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. آپ اس کی ویڈیو بنا کر پیارے بچوں کی ہماری طرف بھیجیں گے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا عدنان بھائی تعارف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کو ملحوظ رکھا جائے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرب و بلا, ان کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین, ان کا نام ہے حضرت علی بن حسین. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے رکھا زید,
اور انہی کے ایک اور شہزادے جو بہت زیادہ مشہور ہیں، حضرت سیدنا امام محمد باقر، نام محمد ہے، باقر کے نام سے مشہور ہیں، امام محمد باقر۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور انہیں زید الازیاد بھی کہا جاتا ہے، زیدوں کے زید۔ واہ واہ، تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ایک شہزادے کا نام زید ہے، تو یہ علم کے اندر، زہد میں، تقوی میں، فصیح اللسانی میں واہ واہ، اور قادر الکلام ہونے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شرف عطا فرمایا تھا وہ زمانے بھر میں مشہور تھا۔ آپ جس سے کلام فرمایا کرتے تھے اسے اپنا کر لیا کرتے کیا تھے۔ بات ہے، اسی واہ واہ، لیے بہت سارے لوگ وہ جن کے دلوں میں معاذ اللہ ان کا بغض و عناد یا اس گھرانے کی بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ غلط ان کے ذہنوں میں تھی، تو وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ بھائی امام زید کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا شرف عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو اس گھرانے کی بڑی عظمت ہے، رفت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالی نسب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ وہ سارے کے سارے فضائل کمالات جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہیں وہ حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ کے بھی حصے میں آئے ہیں۔ تو یوں یہ عظمتوں رفعتوں کے امین ہیں۔ آپ با کمال عالم دین، زبردست مفسر قرآن اور بہت بڑے محدث تھے۔ اس بات کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے، حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر محدث و فقیہ داخل ہیں۔ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے اساتذہ میں ایک نام حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی کا، اور امام اعظم ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کی محبت کی وجہ سے اور پھر ان کی طرفداری کی وجہ سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور آپ کو آزمائشیں بھی آئیں، لیکن آپ اہل بیت اطہار کے سچے محب تھے اور اس گھرانے سے آپ کا لگاؤ تھا، آپ طرفدار بھی تھے حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے جلیل القدر امام ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے یہ عبادت کے اندر بھی یکتا اور نمایاں تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امام زید رحمۃ اللہ تعالی کو ایسے ہی دیکھا جیسے اس گھرانے کے سارے افراد زہد و تقوی کے پیکر تھے، ایسے ہی امام زید رحمۃ اللہ تعالی بھی تھے۔ فرماتے میں نے ان کے زمانے میں ان سے بڑا فقیہ، ان سے بڑا عالم اور ان سے بڑا حاضر جواب اور سحر بیان میں نے کوئی نہیں۔ فرماتے اس زمانے میں آپ کا مقابل کوئی اور بندہ نہیں تھا جس زمانے میں آپ موجود تھے۔ بڑے بڑے آئمہ، اچھا اللہ کریم نے بہادری بھی بڑی عطا فرمائی، زہد و تقوی بھی ہے، علم بھی ہے، بہادری بھی ہے اور دیگر اور اوصاف بھی ہیں۔ فرماتے ہیں فصیح اللسان بھی تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے آپ۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ آپ کے، یہ چونکہ چچا جان ہیں ان کے، تو کہا کہ بعض لوگ نا آپ کے چچا سے نفرت رکھتے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر، اللہ، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو بندہ میرے چچا سے بیزار ہے اللہ کریم بھی اس سے بیزار ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا خدا کی قسم وہ ہم سے زیادہ قاری، اللہ کے دین میں بہت بڑے فقیہ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ یہ اوصاف امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی اپنے چچا جان کے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی مثل نہیں چھوڑا، جو اللہ کریم نے ان کے زمانے میں انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ انہی کا حصہ تھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق سبیعی کہتے ہیں میں نے امام زید بن علی کو جیسا ان کے خاندان میں کوئی نہیں دیکھا، ان سے زیادہ کوئی عالم، ان سے زیادہ افضل، فصیح اللسان اور زاہد، زمانے میں یکتا تھے آپ۔ اور پھر چونکہ یہ سارے کا سارا گھرانہ بڑی عظمتوں رفعتوں والا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
ان کا نسب بھی ملتا ہے، اور پھر یہ تو سلسلۃ الذہب ہے، واہ اگر دیکھا جائے تو ہر ایک جگمگاتا ستارہ ہے، زہد و تقوی کے پیکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور پھر صحابہ کی اولاد اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار علم سے نوازا ہے، واہ واہ۔ اور قیامت تک جو ہونے والا تھا اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس سب کا علم عطا کر دیا ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جس کا نام زید ہوگا، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں یاد بھی کیا کرتے واہ واہ، یہ محبوب خدا ہیں، سبحان اللہ، نبی پاک صلی سبحان اللہ علیہ وسلم کیا کے بات ہے۔ محبوب ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی واہ اللہ واہ۔ حضور بڑی محبت فرماتے تھے، بڑا پیار فرماتے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، موجود ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو اللہ اب رونے لگے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المظلوم من اہل بیتی سمی ھذا، ارشاد فرمایا میرے اہل بیت میں ایک مظلوم ہوگا جس کا نام بھی اسی زید کے نام پر ہوگا، وہ بھی زید ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اور ارشاد فرمایا کہ اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک، اسی نام کا مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا ادنو منی یا زید، اے زید میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے۔ اور یہ ویسے بھی بڑے پیارے تھے، اور یہاں ایک نسبت اور کہ ان کا نام حضرت زید کے نام پر ہے، حضرت زید کا نام ان کے نام پر ہے، یوں ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا مزید اظہار فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میرے محبوب سمی الحبیب من ولدی زید، نبی پاک علیہ السلام کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور کیسے بتا رہے ہیں کہ وہ جو حضرت امام زید بن علی آنے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ہیں، حضور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں انہیں یاد فرمایا کرتے تھے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر یہ نہیں، یہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے میں بڑے کام لینے ہوتے ہیں انہیں پھر زمانے میں ممتاز بھی فرماتا ہے، اوصاف بھی ویسے ہی عطا فرماتا ہے، ان کی شہرت بھی پھر اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم نے ان کے نام کو وہ عظمت وہ رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دیگر اور بھی اہل بیت اطہار، وہ کہتے تھے جب زید کہنا ہے تو پھر برائی نہیں بیان کرنی، اللہ اکبر۔ زید ہے تو پھر وہ عظمت و رفعت والے پھر بھلائی کی بات ہی کرنی ہے۔ یہ ایک واقعہ جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ مکہ شریف سے جب کوفہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آپ نے قیام کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قریب ایک گاؤں تھا، آپ نے غلام سے خادم سے فرمایا کہ بھئی ادھر جاؤ کوئی بکری خرید کے لے آؤ، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا جائے اس سے۔ وہ گاؤں میں گیا، ایک بکری خرید کے لے آیا، اس کو لا کے اس نے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی ذبح کیا تو وہ جو مالک تھا، حالانکہ وہ رقم لے چکا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت عظمت رفت والے چہرے، زہد و تقوی آیا ہے اور حسن و جمال جو ہے وہ چہروں سے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ بکری سستے داموں بیچ دی ہے، ان سے کچھ اور پیسے لینے چاہیے۔ تو اس نے آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جی وہ آپ کا غلام کدھر ہے؟ میں بکری لے آیا، پیسے کوئی نہیں دیے۔ آپ نے غلام کو بلایا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں تو پیسے دے کے آیا ہوں، پوری رقم دی ہے اور میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ تو اس نے گواہ پیش کر دیے، اب یہ جھوٹا ہو گیا۔ اب جب یہ جھوٹا ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جی میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھئی مجھے رقم اضافی مل جائے، تو یہ سارے کا سارا میں نے پلان بنایا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس سے فرمایا، جب اس کا یہ سارے کا سارا معاملہ ظاہر ہو گیا تو لالچی آدمی تھا، اس پر الزام لگایا تھا، اب آپ کو ترس آیا کہ بھئی یہ اتنا کچھ اس نے کیا ہے، چلو اس کو کچھ اضافی رقم دے دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سخیوں کا گھرانہ ہے، عطا فرمانے والے ہیں، آپ نے اس کو عطا فرما دیا مزید۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام، چونکہ زید اس کا نام وہ
جھوٹ پکڑا گیا تھا تو کہنے لگا کہ حضور شہر مدینہ میں سب سے بڑا جھوٹا زید ہوں میں. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پھر فرمایا لفظ زید استعمال کر کے اس کی برائی مت کرو. نام تمہارا زید ہے تو زید کہہ کر پھر برائی مت بیان کرو. اور وجہ کیا فرمائی؟ فرمایا میں نے اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا، آپ نے فرمایا ان قریب ہماری اولاد میں سے زید نام کا ایک بندہ ہوگا جسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. فرمایا جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا تو آسمان کے مقرب فرشتے اور جو دیگر صالحین ہیں وہ ان کی روح کے استقبال کے لیے آئیں گے، شرف عطا فرمانے کے لیے، مزید ان کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے، اور پھر ان کی روح آسمانوں کی طرف اٹھا لی جائے گی. بڑی عظمت و رفت والے ہیں. اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے. آمین آمین آمین. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ذکر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ میں سے ایک ہستی کا ہم نے ذکر کیا. دل کتنا جھوم رہا تھا کہ جب یہ ذکر ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر ہیں، ان کے دادا حضرت امام حسین ہیں، والد حضرت امام زین العابدین علی اوسط ہیں. سبحان اللہ. تو پورا گھرانہ ہی کتنا کمال کا گھرانہ ہے. اللہ پاک اس پورے گھرانے پر اللہ پاک اس پورے گھرانے کی جو عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں، ان کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی سچی محبت اللہ پاک ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے. یہاں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کا حصہ جو بیان بھی ہوا کہ حضرت زید کو شہید کر دیا جائے گا، میں چاہوں گا شاہ صاحب حضرت زید کی جو شہادت کا واقعہ ہے اسے کچھ بیان فرمائیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے، اور سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا. معاملہ کچھ یوں ہوا کہ یہ آپ کی جو شہادت ہے وہ عاشورہ کے دن ہی ہوئی، یعنی گویا کہ وہی عاشورے کا دن تھا 10 محرم الحرام کا. وہی اہل بیت پاک ہیں، وہی کوفہ، وہی اہل کوفہ کی بے وفائی ہے، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کا ظلم و ستم ہے. فرق کس کا تھا؟ صرف تاریخ کا فرق تھا، ڈیٹ کا فرق تھا اور افراد کا فرق تھا. پہلے کربلا میں قربانی دینے والے امام علی مقام، امام ارش مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اب آپ کے پوتے حضرت سیدنا زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. پہلے کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابن زیاد تھا، اور اس بار یوسف بن عمر تھا. پہلے تخت حکومت پر یزید پلید بیٹھا ہوا تھا، اور اس بار حشام بن عبد الملک یہ موجود تھا. اور واقعہ کچھ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہوا کہ وقت کا یزید یعنی حشام بن عبد الملک پہلے والے یزید کی طرح دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ بڑا فاسق و فاجر اور بڑا ظالم جو ہے حکمران تھا. جی. تو جب اس کی یہ سمجھ لیں شرارتیں، اس کی خباثتیں جب اپنے پیک پر پہنچی نا، اوپر تک جب گئیں، اور جب دین کے بگاڑنے کی بات آئی، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے، دین اسلام کے سنہری اصولوں کو جو ہے وہ گویا کہ پامال کرنے کی، ان میں تبدیلی کرنے کی جو ہے جب اس نے کوشش کی، تو حضرت سیدنا زید بن علی، کیونکہ خون تو وہی ہے نا امام حسین کا، امام حسین کے پوتے ہیں. جی. زید بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ پتہ چلا کہ یہ اب یہ ناپاک کوششیں کر رہا ہے، اس طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے اور فرمایا خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر وفات پا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچوں۔ میں نیکی کی دعوت دوں گا، میں برائی سے منع کروں گا، میں اس کا گویا کہ ہاتھ روکوں گا، اس کام کو کرنے نہیں دوں گا ایسے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب یہ کوفہ والے جو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے وفائی کر چکے تھے، اب کی بار انہوں نے بڑے پکے وعدے کیے، اب کی بار خط نہ لکھے، خود چل کر زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے، بیعت کی، بہت یقین دلائے، مگر افسوس کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ تشریف لے آئے، عین وہ وقت جب آپ نے کلمہ حق بلند کیا، یعنی جب آپ نے کلمہ حق بلند کرنے کے ارادہ فرمایا، تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے بے وفائی کا بہانہ گھڑ لیا، اور ہوا کچھ یوں کہ کوفیوں نے سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا آپ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہ امام حسین کی اولاد ہیں، جی، امام حسین مولا علی کی اولاد ہیں، اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر خلفائے راشدین میں سے مسلمانوں کے پہلے دو خلیفہ اور سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق، حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں محبت رکھتا ہوں، واہ واہ، اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان سے بیزار ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے خوش نہیں ہے، ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، مطلب آپ اس کو ڈیٹیل میں جیسے بیان کر لیں، فرما رہے ہیں کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جی، اور جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ اب جب کوفہ والوں نے یہ بات سنی نا، یہ جواب سنا، تو پھر یہ کہنے لگے کہ ہم اب آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ کہہ کر سب نے اپنے وعدے توڑ دیے اور عین وقت پر بے وفائی کر دی۔ آخر کار وہ 10 محرم الحرام کا عاشورے کا دن آیا کہ امام علی مقام، امام عرش مقام سید الشہداء امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوتے سیدنا زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ 122 ہجری یعنی کا واقعہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ٹھیک 62 سال 62 ایئرس، اللہ 62 سال بعد یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ امام اہل سنت، یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر خیر ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان فتح و رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، حشام بن عبد الملک وہ ایک مروانی ظالم بادشاہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کرایا، سولی دلوائی، اور اس پر یہ شدید ظلم کیا کہ نعش مبارک کو دفن نہ ہونے دیا، برسوں سولی پر آپ کی جو لاش مبارک ہے وہ لٹکائے رکھی۔ جب حشام بدبخت مر گیا تو نعش مبارک دفن ہوئی۔ ان برسوں میں یعنی کئی
سال گزر گئے، ان برسوں میں بدن مبارک کے کپڑے گل گئے تھے، قریب تھا کہ بے ستری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم فرمایا کہ اس نے جسم مبارک پر ایسا جالا تان دیا کہ گویا کہ جیسے کہ وہ تہبند ہو گیا اور جو ہے وہ ستر مبارک چھپ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بعض صالحین نے دیکھا، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ بعض صالحین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام مظلوم زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی سے پشت اقدس لگائے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کچھ کیا جاتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا ہی شعر آخر میں عرض کرتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف میں یہ جلد 5 کے پیج نمبر 93 سے مذکور کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کا یہ کلام ہے، مصطفیٰ رضا خان کا۔ گھر لٹانا جان دینا، حسن رضا خان صاحب، حسن رضا خان کا یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اللہ اکبر، گھر لوٹانا جان دینا۔ میں چاہوں گا اسے تو آپ طرز میں سنائیں، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کی نعش مبارک، آپ کے جسم مبارک کو یوں ان کی بے حرمتی کرنا، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور ان کی شہادت یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شہید ہونے کی خبریں دی ہیں، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو اہل بیت اطہار کے اس گھرانے پر جو آزمائش کا سلسلہ رہا ہے یہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی 100 سال پورے نہیں گزرے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تقریباً 62 سال کا عرصہ ہے۔ اس دوران دوبارہ یوں کہیں کہ کربلا کے بعد ایک اور کربلا برپا ہوتی ہے اور یوں ایک آزمائشوں کی داستان رقم کی جاتی ہے۔ یہاں مفتی صاحب دیکھیں، زندگی میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں بندوں پر، تو میں چاہوں گا کہ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے، کوئی دکھ آئیں، کوئی تکلیفیں آئیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں، ایک مسلمان کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو ہم آزمائش کو سمجھے نا مفتی صاحب کہ یہ آزمائش بسا اوقات تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ مشکل آئی ہے، شاید بس اب تو میری کمر لگ گئی زمین کے ساتھ، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ تو کیا یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ امتحانات یہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے آتی ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ کامیابی کی سیڑھی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر جاندار کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ، اور خیر یعنی بھلائی کے ساتھ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جی اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک اور آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں جو ہے وہ آزمائیں گے خوف سے اور مالوں میں کمی سے، پھلوں میں کمی سے، اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ جی اچھا، پھر اسی آیت طیبہ میں آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ان آیت طیبات سے پتہ یہ چلا کہ آزمائش جو ہوتی ہے، مصیبت جو انسان کے اوپر آتی ہے، تو وہ در حقیقت ہمارے لیے اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ لے کر جاتی ہے کہ آیا ہم
اپنے دعوی ایمان میں کس قدر سچے. جی ہر شخص دیکھیں جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اس دعوے کو جو ہے وہ جانچا جاتا ہے کہ وہ اس میں کتنا سچا ہے. اچھا جانچنا جو ہے وہ دو طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے جس کے ساتھ دعویٰ کیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار سامنے والا میرے ساتھ کتنا وفادار ہے اور کتنا وفادار جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود نہیں جانتا کہ سامنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں کتنا سچا ہے. اللہ کریم تو سب جانتا ہے، تو اس کی آزمائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں جانچ رہا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے تو یہ کتنا جو ہے وہ سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جو ہے وہ جھوٹا ہے. جی لیکن کبھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ دعویٰ کرنے والے کو یہ دکھا دیا جاتا ہے جی کہ تم یہ دیکھ لو دعویٰ تمہارا یہ ہے اور تمہارا عمل یہ ہے. جی تو گویا اس کے عمل کے ذریعے سے ہی اس کی تصویر اس کے سامنے لائی جاتی ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو. ایک تو یہ ہے، تو یہ آزمائش اس اعتبار سے. پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے تقدیر کے اندر مختلف چیزیں مقدر فرما دی، وہ دنیا سے متعلق بھی اور آخرت سے متعلق، کیونکہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. جی تو اب جس کا جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے تو ہر مقام اور مرتبہ یوں تو اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے، لیکن اس کے حصول کا طریقہ اور ذریعہ بھی جو ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں نیک کام کرے گا، جی فلاں بھلائی کرے گا، فلاں نیکی کا کام کرے گا، فلاں کے ساتھ صدقہ و خیرات فلاں کو دے گا، تو اس کے ذریعے سے اس کا یہ جو ہے وہ اس کو گویا کہ بطور انعام یہ جو ہے وہ مقام دے دیا جائے گا. جی لیکن کئی مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے وہاں تک پہنچانے کے لیے آزمائشوں کو جو ہے وہ گویا کہ سیڑھی بنا دیا ہے جی کہ اس مقام تک بندہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، لیکن جب آزمائش آتی ہے اور اس آزمائش کے اوپر مصیبت پر بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے. جی تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے اوپر بھی زندگی کے اندر اور خاص طور پہ ہم اللہ والوں کی زندگی کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو آزمائشیں آئیں جی تو ان سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ ہوگا. مگر نبی رحمت جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دیکھیں کہ کس قدر ظلم و ستم ہوا اور کس راہ میں ہوا، تبلیغ کی راہ میں ہوا، دین کی راہ میں جو ہے وہ آپ پر ظلم ہوا. تو یہ سب کس لیے تھا؟ کوئی آزمانے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اللہ والے تھے اور آپ سے تو گناہ ہونا، انبیاء سے تو گناہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جی تو وہ تو راہ خدا کے اندر کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن در حقیقت ان کے مقام اور مرتبہ اور رفعت اور شان کو مزید بلندیاں عطا کرنے کے لیے، اللہ ایک یہ، دوسرا یہ کہ امت کی ڈھارس بندھانے کے لیے ہائے ہائے ہائے. کہ دیکھیں جب میں اللہ کا نبی ہوں، گویا کہ یہ کہ بھئی اللہ کے نبی پر جب اتنا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے، وہ نیک تھے، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اتنی مشکلات تکالیف برداشت کی، جی. تو بعد والے جو لوگ بندے ہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ یہ سوچیں کہ یار جب نیکوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، انہوں نے صبر کیا، تو ہم تو بدرجہ اولا اس بات کے جو ہے وہ ہیں. اور اسی کو دیکھیں اللہ نے قرآن میں ہم جیسے لوگوں کے لیے تو فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ اکبر. کہ جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف اللہ سے، کی طرف لیکن سے. تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے جان کی طرف سے، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو مصیبت اور تکلیف ہوتی در حقیقت وہ ہمارے ہی گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. اور اگر ہمیں بس اوقات لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار پتہ نہیں نہ جانے ایسا کون سا جو ہے وہ بڑا گناہ ہم سے ہو گیا، حالانکہ اگر وہ غور کریں تو گناہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے اور بڑے گناہوں کی بھی بہت بڑی لمبی لسٹ ہے جس کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ گناہ ہوتے ہیں در حقیقت ہم سے، تو یہ انہی کی جو ہے وہ نحوست ہوتی ہے. اور بالفرض اگر نہ بھی ہو تو وہ اللہ خالق و مالک عز و جل ہے، وہ اگر اپنے بندے کو آزما رہا ہے تو اسی میں تو اترنا، آزمائش میں پورا اترنا، سچا ہونا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، جی تو پھر اپنے محبوب کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہوں. واہ. تو یہ جو راضی برضائے یار ہونا ہے، تو یہ رضا بالتقدیر، کہ تقدیر میں جو کچھ میرے لیے لکھا ہوا ہے میں اس پر راضی ہوں. تو اس پر جب بندہ آ جاتا ہے تو در حقیقت وہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے مقام کی طرف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. مقام ولایت جو ہے وہ یہیں سے سمجھے کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے.
تو یوں تکالیف اور آزمائش کے اندر ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. صبر جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے, نعمت ہے. یہاں تکلیف کے حوالے سے بات چلی ہے تو تکلیف کو بسا اوقات بندہ برا بھی کہہ رہا ہوتا ہے, مطلب بڑے برے برے لفظ بھی بول رہا ہوتا ہے, تو ایسے افراد کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ دیکھیں تکلیف فی نفسی ہی, تکلیف تو جب آپ کو ایک چیز تکلیف پہنچا رہی ہے تو آپ کو بری لگے گی, وہ چاہے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی درد ہے یا کچھ بھی ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار دانت کا درد بڑا ہی پیارا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ نہیں کہیں گے. اچھا اس بعض چیزوں کے بارے میں بھی کہا گیا, دیکھیں کہ ان کو برا مت کہو, اس کا مطلب یہ کہ ان کو برا مت کہو, تو بقیہ کو اگر آپ برا کہہ رہے تو وہ منع نہیں. اچھا ان کے برا کہنے کی بھی, نہ کہنے کی وجہ بھی حدیث میں کیا بیان کی گئی کہ بھئی اس کا انبیاء کرام علیہ السلام سے تعلق ہے, جیسے بخار کو برا مت جو ہے وہ کہو, تو کہ انبیاء کو بھی جو ہے وہ بخار آیا. تو مطلب ایک چیز کو برا سمجھنا الگ ہے کہ بھئی آپ کو وہ چیز تکلیف دے رہی ہے تو آپ کو بری تو لگے گی, لیکن اصل یہ ہے کہ وہ تکلیف کو جو اللہ والے صوفیہ کی نظر سے آپ دیکھیں تو وہ اس تکلیف کو اچھا کیوں سمجھتے تھے کہ یار یہ تکلیف آئی کہاں سے, واہ. تو یہ وہ ہے نا کہ جیسے اب مثال کے طور پہ کھانا, آپ اس لیے آپ کو کھانا پسند آ رہا ہے کہ بھئی بہت اعلیٰ ترین بنا ہے, جی, اور ایک یہ ہے کہ کھانا آپ کو اس لیے پسند آ رہا ہے بھلے اس میں نمک کم ہے, کہ نہیں یار یہ محبوب کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. تو اب آپ یہ بات نہیں کرتے کہ بھئی یہ نا نمک ہے یا تیل کم ہے یا فلاں چیز ذائقہ کم ہے یا مرچ کم ہے, آپ یہ کہتے ہیں بنا ہوا کس کے ہاتھ کا ہے. تو وہی بات ہے کہ تکلیف آئی کس کی طرف سے, یار رب کی طرف سے آئی ہے نا, تو بس قبول ہے. جب اس کی طرف سے ملنے والی نیکیوں کے اوپر ہم جو ہے وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور دل جو ہے وہ ہمارا اتنا جو ہے وہ مسرت میں آ جاتا ہے, تو پھر تکلیف بھی اسی کی طرف سے. یقیناً اس کی اس تکلیف دینے میں بھی حکمت ہے, کیونکہ وہ حکیم اور علیم ہے. جب ہم نے یہ بات, اس بات پہ دیکھیں اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسے حکیم جانتے ہیں, آپ اسے علیم جو ہے وہ مانتے ہیں, جانتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہے, اچھا اور پھر آپ یہ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جب یہ ساری باتیں مان رہے اور پھر تکلیف آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جس کو وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. اور یہ ہم دیکھیں کئی دفعہ دیکھتے ہیں, بسا اوقات ایک چھوٹا سا مرض ہوتا ہے, وہ اگر آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو, جی, گرمیوں کا موسم ہے, کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ دانے پھوڑی پھنسی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, تو دیکھیں وہ طبی اعتبار سے اگر وہ چیزیں باہر نہ نکلیں تو بسا اوقات اندر رہ کر وہ زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی. جی, تو اب وہ ظاہر ہوئی تو ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو تکلیف ہوگا. جسم کا درد, کوئی بھی جسم کا درد ہے, یہ تو علامت تو ہے کسی نہ کسی چیز کی جو ہے وہ علامت جو ہے وہ ہے. تو یہی چیز. اچھا پھر اللہ والوں کا جو اس کے اندر خاصہ تھا کہ وہ ہر چیز سے قرب الہی کی طرف جو ہے وہ اس کو لے کے جاتے تھے کہ یار یہ درد ہمیں رب کی یاد دلانے کے لیے آیا ہے. ویسے تو اگر, اور حقیقتاً ایسے کہ انسان جب آسائشوں اور نعمتوں میں ہوتا ہے تو رب کو کون کتنا یاد کرتا ہے, مصیبت کے اندر ہی تو بندہ جو ہے وہ رب کو جو ہے وہ پکار رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ یار مصیبتیں نہیں آتی تو میں کتنا جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں, مصیبت آئی ہے تو میں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی رہا ہوں, وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں, اور جناب نمازوں کی بھی پابندی ہو گئی, یہ سب چیزیں کر رہا ہوں. تو یہ مصیبت آنا آپ کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہوا یا برا ہوا؟ یقیناً جو ہے وہ فائدہ مند جو ہے وہ ہوا. تو یوں ہمیں اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے ذریعے سے میرے اندر تبدیلی کیا ہے, اور تبدیلی لانی بھی چاہیے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ رب کے قریب نہیں آ پا رہے ہوتے, وہ جو ہے وہ کوئی بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہوتے, وہ اپنے اندر وہ تبدیلیاں نہیں لا پا رہے ہوتے. تو بندہ مومن کو یہی کرنا چاہیے کہ اس کی ہر تکلیف, بلکہ اس کو تو نعمتوں میں بھی یہی ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اور دیکھیں اسی لیے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, شر اور خیر دونوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے. تو اب وہ جو خیر کے ذریعے کہ بسا اوقات نعمتیں دی جاتی ہیں, تو دیکھتے ہیں اس کو نعمتیں اتنی دی ہیں, یہ کتنا ہمیں یاد کر. مسلسل پریشانیاں آ رہی ہیں مفتی صاحب, مسلسل دکھ آ رہے ہیں, مسلسل تکلیفیں آ رہی ہیں, تو اس صورت میں بھی ہم کیا ذہن بنائیں اپنا؟ اصل میں وہ ہوتا یہ کہ ہم مصیبتوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو نعمتیں ساتھ میں ہوتی ہیں ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ نعمت کب پتہ چلتی ہے ہمیں؟ جب وہ نعمت ہم سے چھن جائے. اللہ اکبر. نارمل ہے, آپ کو اپنی صحت کی نعمت کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے صبح اٹھ کے اس لیے سجدہ کیا ہو کہ یا اللہ جی تیرا بڑا شکر ہے کہ آج صبح اٹھاؤں اور ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں میرے. یہ تو اس دن آپ کو احساس ہوتا ہے, صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا خدا نہ خواستہ ہاتھ یا پیر میں سے کوئی ایک چیز مفلوج ہو جاتی ہے, آپ فوراً جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یا اللہ
بس بہت بے بس ہو گیا ہوں, چل نہیں پا رہا ہوں اپنے پیروں پہ, مولا مجھے ہمت دے دے, طاقت دے دے, میرے پیر کو ٹھیک کر دے. اب آپ کو جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو پیر جو ٹھیک تھا, روز جو چلتا تھا, جی. تو جناب اس کی کیا قدر کرنی چاہیے تھی اور اس کی اس نعمت پر کیا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. تو کوئی کتنا ہی مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہو, اگر وہ یہ سوچے کہ یار میں اس وقت مصیبتوں میں جو گھرا ہوا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ میں نعمتوں میں کتنا گھرا ہوا ہوں ذرا اس کو تو میں دیکھوں. بالکل. تو اگر وہ نعمتوں کی لسٹ بنائے گا تو یقیناً وہ لسٹ نعمتوں کی وہ اس کی مصیبتوں پہ, تکلیفوں پر حاوی ہی ہوگی. وہ زیادہ ہی جو ہے وہ نعمتوں میں گھرا ہوا اپنے آپ کو جو ہے وہ پائے گا. تو اصل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا, ہم جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے وہ گویا کہ ناشکرے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ مصیبتیں ہی ہمیں نظر آتی ہیں. اگر رب کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ نعمتیں بھی دے گا. اور اسی کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو تکلیف پر صبر آ جائے, جی, یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. ایسا ہی ہے, یہ ذہن بن جائے نا مفتی صاحب. جیسے ابھی ہم حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا, ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. اہل بیت اطہار کا جیسے شروع انٹرو میں بھی ہم نے ذکر سنا کہ ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش, ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش. جب آزمائش آئی ہیں تو ان ہستیوں نے صبر کیا. جب وہ ہستیاں صبر کر رہی ہیں تو وہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جہاں اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہے, وہاں صحابیت کے درجے پر بھی تو فائز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کتنا پیارا ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ آسمان پر تاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو تو تم فلاح پا جاؤ. تو جب یہ ہستیاں صبر کر, اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ بھی دین کی راہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آزمائشیں بھی تو حاضر ہوئی ہیں, آزمائشیں بھی تو آئی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے تو تم میری تکالیف کو یاد کرو, خدا کی قسم سب سے بڑھ کر میں محمد دین کے ان معاملات میں ستایا گیا. او کما قال علیہ السلام. تو جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھیں, صحابہ اکرام کو دیکھیں, اہل بیت اطہار کو دیکھیں, یہ اولیاء اکرام کو دیکھیں, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان ہستیوں پر آزمائشیں آئی ہیں. آزمائش آئی ہے اور اس پر پھر صبر کیا. یہ آسان نہیں ہوگا کہ آزمائش پر صبر کیا جائے, لیکن جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو پھر فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر خوشخبری سنا دیجئے کن کو, جو صبر کرنے والے ہیں. تو صبر کا دامن جب ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ برکتیں, یہ رفعتیں, یہ سعادتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے, رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے, کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا, کرب و بلا والے شہزادے, کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے دھیان کیا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دینے کی خاطر, دیکھ حسین نے دینے کی خاطر سارا گھر قربان کیا. صاحب یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے, جی. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, حضرات اہل بیت اطہار ہیں,
یا دیگر اور بندے جنہیں آزمائشیں آئیں، اس کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے اور محبوب ہوا کرتے ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو، غور کرو اپنی بات پر۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ انہوں نے پھر تیسری بار کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر اور تنگ دستی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ فرمایا وہ ایسے آئے گی جیسے سیلاب کے اندر خس و خاشاک تن کے بہ کر جیسے آتے ہیں، فرمایا اس سے بھی جلدی تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ یہ دنیا کے اندر آزمائش۔ پھر ایک شخص ایسے ہی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ بھی ایسے ہی آئیں گی تمہارے پر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، ہم نے کچھ خریدنا ہو، کچھ لینا ہو، تو ہم ایسے ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے موبائل خریدنا ہو، آپ جائیں ایک ڈبے پر ہاتھ رکھیں اور لے کر آ جائیں، بلکہ اس سے پہلے معلومات کرتے ہیں کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز خریدنی ہو، لینی ہو، تو ہم پہلے اس کے بارے میں تسلی کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں درست ہے، استعمال کے اعتبار سے کیسی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو خریدنے کی طرف آتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر وہ جو پیارا بندہ ہے اور اپنے اس دعوے میں واقعی وہ سچا ہوتا ہے کہ اللہ کریم سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو دکھا دیتا ہے، اسے آزمائشوں میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق عطا کر کے، یہ صرف زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، حقیقت میں میرا محبوب ہے۔ تم چیزوں کو خریدتے وقت چھان پھٹک کرتے ہو، ان کی جو ہے وہ آزمائش کرتے ہو، دیکھتے ہو، جو میرا محبوب بن رہا ہے، جو مجھ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، وہ صرف زبانی دعوے دار نہیں ہے، بلکہ دیکھو آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن زبان پر شکوہ و شکایت کرنے کی بجائے صبر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا جو تیری رضا ہے میں اسی پر راضی ہوں۔ کیا بات ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے کہ کبھی آزمائشیں آئیں تو ہم ان پر صبر کریں۔ پہلے تو ہم یہ ہے کہ اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں۔ ہم واقعتاً ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آزمائشیں جھیل سکیں۔ آزمائش تو ہے ہی ہے، جیسے میں نے مفتی صاحب کی طرف سوال بھی بڑھایا کہ تکلیف کوئی پہنچے تو لوگ اسے برا کہتے ہیں، تکلیف کو تو برا کہا جائے گا، یعنی آزمائش آئیں گی تو بندہ بے قرار تو ہوگا، بے چین تو ہوگا، لیکن کبھی آئیں اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہر حال میں عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ وہ ایک صحابی کا عمل مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے نا اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو آخرت میں آزمائشیں آئیں گی نا دنیا میں ہی بھیج دے، دنیا میں بھیج دے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں دعا کیوں نہیں کرتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یعنی جو کریم آخرت میں بھلائی عطا کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی تو بھلائی عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو ہم رب سے دونوں جہانوں کی بھلائیوں کا ہی سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد عمران اتاری المدنی عرض گزار ہوں اور مکہ پاک میں موجود ہوں۔ الحمدللہ میرے قریب ہی کعبۃ اللہ المشرفہ ہے اور اس مقدس مقام پر الحمدللہ مدنی چینل ابھی کچھ دیکھنے کی سعادت ملی ہے۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے پروگرام چل رہا ہے۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں کے لیے سید ثاقب شاہ، مفتی کفیل صاحب، قذافی شاہ صاحب، عدنان چشتی بھائی اور خلیل بھائی، تمام اسلامی بھائیوں کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح ہمارے ڈائریکٹر ارسلان بھائی، عاصم بھائی، اسی طرح دانش بھائی اور دیگر کیمرامین وغیرہ تمامی ٹیم کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بار بار آپ کو مکہ مدینے کی بعض و بعد اب حاضری عطا فرمائے۔ رب کریم آپ سب کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کریم اسی طرح بڑھ چڑھ کر دین کا کام دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کو، آپ کے گھرانے پر خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے خزانوں سے بے حساب آپ سب کو عطا فرمائے. بار بار اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اور اگر کاموں میں آپ کی کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا، بلکہ اس سے بہتر اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرے، غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور یہ سب دعائیں اللہ پاک آپ نیک لوگوں کے صدقے میں مجھ گناہگار کے لیے بھی قبول فرمائے. اور دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین شاد و آباد رکھے. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے. اللہ رب العالمین سب کو علم نافع عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 وإیاک. بہت بہت آپ کو سفر حرمین طیبین مبارک ہو. مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں آپ بہت بہت مبارک آپ کو. اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آپ کی عبادات قبول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. اگر ہو چکی ہے تو اللہ پاک وہ مبارک بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے. آپ کی تمام عبادات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ عمران بھائی، آپ نے مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھا. اللہ پاک برکتوں سے آپ کو بھی مالا مال فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بھائی کیسی حالت میں نماز پڑھنی چاہیے؟ بعض بندے میں نے دیکھے ہیں جو چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. صحیح طریقہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. جی وہ سب بیٹھ کر نماز چوکڑی مار کے پڑھیں گے، جیسے اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں، ویسے کیسے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں، بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض و واجب اور سنت فجر کے اندر تو قیام فرض ہے، تو بلا عذر شرعی جو ہے وہ یہ نمازیں بیٹھ کر نہیں ہوتی. عذر کی وجہ سے بیٹھ کر البتہ ہو سکتی ہیں، اور نوافل جو ہے وہ بلا عذر بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، لیکن بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں نوافل کا آدھا ثواب ملتا ہے. اب چونکہ یہ عذر کی بنیاد پر جب آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا تو یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھ کر نماز ادا کریں. لیکن اگر کسی کو اس میں تکلیف ہے کہ وہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو ایسی صورت کے اندر وہ چوکڑی مار کر بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور اس طرح بھی نماز ادا کر سکتا ہے. کیونکہ جب عذر کی طرف بات آ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ضرورتاً جو ہے وہ چیز اپنے اصل مقام سے ہٹ کر جو ہے وہ اس میں رخصت مل جاتی ہے. تو اسی لیے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو بیٹھ کر پڑھنے کے اندر بھی اگر وہ دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو چوکڑی مار کر بھی بیٹھ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مصعب، ایک میسیج ہے کہ ایک بندہ پوری رات نشے میں رہا، شراب کے نشے میں معاذ اللہ، اور نماز کا وقت ہوا تو اس نے اٹھا اور نشے کی حالت میں ہی ہے، وضو کیا اور نماز پڑھ لی، تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر تو جو ہے وہ اتنا نشہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی صبح جو ہے وہ اس کا ہوش حواس جو ہے وہ اتنا قائم ہو گیا کہ اب ایسی صورت میں وہ جو کچھ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے وضو کر کے اور جو بھی ارکان شرائط و فرائض ہیں ان تمام کو پورا کرتے ہوئے نماز ادا کی تو نماز ہو جائے گی. جی، تو یہ جو اگر کوئی معاذ اللہ اس طرح کا عادی ہے جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے خطرناک، جی، تو یہ پھر دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ عمل ویسے ہی جو ہے وہ نشے کا حرام ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا کچھ بھی ہو. اور نماز اس حال میں پڑھنا اور زیادہ جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ اب اس میں نماز میں وہ اس کی جگہ کیا بول دے گا. اس لیے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو. کہ اب نماز میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے، اور اس وقت بندہ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اس حال میں آئے کہ جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ جو ہے وہ حالت ہے، پھر اس میں اس وقت بولنا کچھ چاہ رہا ہوگا اور کہہ کچھ دے گا. اسی طرح نیند کی حالت میں بھی کوئی اتنا زیادہ نیند کے اندر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پتہ لگا کہ وہ مناجات کرنے جا رہا ہے اور منہ سے وہ الفاظ نکال دے جو مناجات کے بجائے الٹا عذاب کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے والے ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی اجازت نہیں ہے. اور جو بدبو والی آپ نے بات کی وہ بات اپنی جگہ جو ہے وہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ جو ہے وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بو سے جو ہے وہ ایذا ہوتی ہے. پھر مسجد کے اندر اگر کوئی جاتا ہے تو ویسے ہی مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے. تو اس حالت کے اندر بھی اس کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید کال لیتے ہیں.
میرا نام امانت علی تاریخ، میں شرپور شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے آج دکان سے چھٹی تھی جمعے کی، تو میرا یہ نعت سننے کا آج بہت دل کر رہا تھا، لیکن جب میں نے خلیل بھائی کو دیکھا تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ خلیل بھائی آج یہی نعت پڑھیں گے کہ بتاؤ مفلسوں کہ تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے. کیا بات ہے آپ کی جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مزید کال. خلیل بھائی ناخن بہت پتلے ہیں، وہ ذرا سی ان کو چوٹ وغیرہ لگے یا کسی چیز کے ساتھ وہ ٹکرائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتا دیں، اس کی پرہیز وغیرہ بھی اور حل وغیرہ بھی بتا دیں. جی انشاءاللہ. مزید. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے اک صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. انشاءاللہ. مزید. شاہ صاحب مجھے نعت کا سلام بھائی کا ہی عرض گزار ہے، تم کے بدایو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی. کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. مزید کال. محمد احتشام اتاری خانواد سے ماشاء اللہ بدنی چاہیں گا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جو علم نہیں ہوتا وہ علم میں اضافہ کرتا ہے. ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے والی نعت سنا دیجئے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کام. جزاک اللہ جی، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے. مزید. میں سید زین اللہ ابن تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیسہ کی باپو، الحمدللہ ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گروئنگ ایج بچوں کے لیے بھی کوئی پروگرام ڈیزائن کریں جس میں کمپلیٹ گائیڈ لائن دی جائے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، میں بہت ریپڈلی بات کرتا ہوں، اس کا کوئی سلوشن بتائیں. آج میں یہ منقبت سناؤں گا. رضا 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 رسول پاک کی عطا، رضا 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 ہے عاشقوں کا پیشوا، رضا 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 رضا. جزاک اللہ خیرا. آمین 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 و ایاکا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر دیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ پروگرام بچوں کے لیے ڈیزائن ہونا چاہیے، آپ لائیں. بچوں کے لیے ہم نے ایک سیگمنٹ تو شروع کیا ویڈیوز کا، انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ بچوں کی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں گے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں یا پروگرام کے حوالے سے کہ یہ سیگمنٹ لے کر آئیں، اس طرح کا پروگرام لے کر آئیں، تو مزید انشاءاللہ ہم پروگرام میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ ایڈ کریں. آپ مشوروں سے بھی ہمیں اپنے نوازتے رہا کریں، مشورے دیتے رہا کریں. اللہ خوش رکھے آپ تمام عاشقان رسول کو. مزید کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ بھی والا کلام سناتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے. کیا بات ہے آپ کی، خوش رہیں جی، آباد رہیں. مزید کال. میرا نام مان فنا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے. یہ دور میرے اتار کا ہے، یہ دور میرے اتار کا ہے. کیا بات ہے جی. میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زین اتاری ہیں صفدر آباد سے، کہہ رہے ہیں جی صحیح صاحب کیا حال ہے آپ کا جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی آپ صفدر آباد کب آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار کرتے ہیں کہ آپ صفدر آباد آئیں، قافلے کے ساتھ آئیں. نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا ضرور ہے. آپ تو گئے ہوں گے صفدر آباد؟ مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہاں. میں آپ سے پوچھنے والا تھا ہے کہاں پر. خیر مجھے بھی معلوم نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کو کچھ ہے؟ مجھے تو اور نہیں پتا ہوگا. اللہ پاک رحمت کی نظر. شاہ صاحب کی تو ذمہ داری قافلوں کی رہی ہے نا شاہ صاحب؟ نہیں، 12 ماہ قافلے میں سفر 12 ماہ. یہ صفدر آباد کا آپ ہی ایکسپلین کر. شاہ صاحب بھی نہیں گئے. بھائی کس آزمائش میں ڈال دیا آپ نے ہمیں. صفدر آباد کا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، قافلے میں آئیں گے کیسے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے جی، خوش رہیں. پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. دین اسلام سچائی صفائی بلائی اچھائی سکھاتا ہے. دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سچائی صفائی بلائی اچھائی، یہ سب سکھاتا ہے. دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟
दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। दीन इस्लाम हमें क्या सिखाता है? सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। दीन इस्लाम हमें सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। मेरा नाम मोहम्मद अली हमजा है। मैं से बोल रहा हूँ। इस्लाम हमें सफाई, भलाई, अच्छाई सिखाता है। दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई सिखाता है। मेरा नाम तुआफान है। दीन इस्लाम सफाई, अच्छाई और भलाई, सच्चाई सिखाता है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान तारिया है। मैं जिलाहीन दरख्वास्त यस कर रहा हूँ। दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई और भलाई और अच्छाई सिखाता है। माशाल्लाह जी, प्यारे प्यारे बच्चों ने वीडियोस हमारी तरफ भेजी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको बरकतों से माला माल फरमाए। पैकेज भी है हमारे पास, फूड अपडेट। आइए पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज फिर हम सेगमेंट फूड अपडेट लिए हाजिर हैं। बात करेंगे पपीते के हवाले से, पपीते के फायदे क्या हैं और ये किन किन फवायद पर मुश्तमिल है, कहाँ आता है, पकता कैसे, बनता कैसे है और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कब तक ये सर्वाइव कर सकता है और इसको खाया कैसे जाता है, किस अंदाज में खाएं तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा अव्वल ताखिर। चले बढ़ते हैं मंडी में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पपीता किस अंदाज में बिकता है और क्या हाल हवाल है। इस्माइल भाई, कब से हैं फ्रूट मंडी में आप? जी मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। तो ये पूरा साल ही होता है पपीता? जी जी, ये पूरा साल होता है। ये पपीते वाली है? ये सारी गली पपीते वाली है सर। ये पेटियां हैं बड़ी वाली, ये इसकी लकड़ी की पेटियां हैं। इसमें तकरीबन 60 से 65 किलो माल आता है। ये हम बागों से भर के लाते हैं। यहाँ फिर इनको माशाखोर है मंडी के, कुछ शहर के ग्राहक हैं, गोदामों वाले हैं, ठेलों वाले हैं, वो हमसे एक एक दो दो तीन तीन चार चार ले जाते हैं। तो कितने दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है? असल में इसमें 2 क्वालिटी होती है। ये देसी है, ये जो है ना थोड़ा सा नाजुक होता है, खाने में ये बेहतरीन होता है। और ये वाला जो लगा हुआ है ये ना, ये इस फटे पे ये हाई ब्रांड है। 3-4 दिन जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये खराब नहीं होता। अलग अलग इनके बीज होते हैं। तो ये हाइब्रिड जो आपके पास है ये कौन से इलाके में ज्यादा होता है? ये गड़ाव में ज्यादा है। चले ये पैकिंग दिखा रहे हैं जी, मैं अरबाज भाई। इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये जाते हैं। पेटी बनती है, ये अपना छोटी पेटी होती है, 10 से 12 किलो इसमें वजन होता है। तभी ये तो सारा ग्रीन वाला और नॉर्मली हमने देखा वो पीले कलर का होता है। ये ग्रीन हो जाएगा तो वहाँ जब पहुंचेगा तो ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन इसको सफर भी में लगना है ना रास्ते में। आज निकलेगा, कल पहुंचेगा, परसों किसी भी मंडी में बिकेगा तो ये तैयार होगा इंशाल्लाह। वाह क्या बात है जी। अच्छा, तो ये इसके रेट वगैरह अलग होते होंगे? रेट रोज की मुख्तलिफ मंडी होती है। तकरीबन अभी इसका रेट है अव्वल नंबर का 6000 रुपये चल रहा है। तो मुख्तलिफ रेट होते हैं, कभी हाई भी चला जाता है, कभी बिल्कुल भी नीचे आ जाता है। मीठा ज्यादा कौन सा होता है? मीठा तकरीबन ये हाइब्रिड ही है मीठा। तो दोनों के रेट में भी फर्क होता होगा? जी, रेट में भी फर्क होता है। क्या फर्क है इसमें? ये जो है ना थोड़ा महंगा होता है। ये जो पेटी होती है ना गार्डर, ये तकरीबन 2000-3000 का फर्क होता है इसमें। अच्छा, इस पेटी को आप गार्डर बोलते हैं? जी जी, गार्डर बोलते हैं। एक तो जैसे दूसरे फ्रूट होते हैं उनकी छोटी छोटी पेटियां होती है, वो छोटी पेटी होती है, ये बड़ा गार्डर होता है। इसमें तकरीबन 50 किलो 55 किलो इसका वजन होता है। तो ये गार्डर कितने का अंदाजन में पड़ता है? ये इस टाइम जो देसी का गार्डर है ये तकरीबन 4-4.5 का है। वो जो हाई ब्रांड है ये 6,500-7,000 का है। तकरीबन 3,000-3,500 का फर्क आ रहा है इसमें। अभी तो मुनासिब चल रहे हैं सर, 800-1000 का पल्ला बिक रहा है। 10 किलो का पल्ला होता है ये। मार्केट में तो ये महंगा बिकता है। मार्केट में तो फिर वो इनकी मर्जी है ना, ये जो ठेले वाले हैं अपने रेट पे बेचते हैं। ठेले वाले भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताएंगे ये पपीता आप यहाँ से किस खरीदते हैं, क्या करते हैं? यहाँ से खरीदते हैं, आगे मार्केट में बेचते हैं बाजार के अंदर। यहाँ से 100 रुपए का लेके जा रहे हैं, 150 का भी बिकता है, 180 का भी बेचते हैं। तो ये 80-50 रुपए थोड़ा मार्जिन ज्यादा नहीं होता? मार्जिन ज्यादा, किराया भी ज्यादा लगता है यहाँ से जाने का। अभी कितने खरीदेंगे आप? 2 खरीदे हैं, 20 किलो खरीदा है। खास तौर पर कौन से इलाकों में होता है, थोड़ा बताएंगे? सिंध के इलाके में होता है। पंजाब में भी लोग लगाते हैं, लेकिन पंजाब में कोई इतना खास कामयाब नहीं हुआ ये। लेकिन ये सिंध में ही होता है, अपना ये गड़ाप में होता है, मलीर में होता है, काठोड़ में होता है, नूरियाबाद में होता है, ठट्ठा में, टंडो आदम, टंडवाला यार, मीरपुर खास, इन सब इलाकों में होता है। रानीपुर में होता है, आगे सखर तक होता है ये। अच्छा, ये अव्वल नंबर का है और दिखने में माशाल्लाह खूबसूरत है। और साइज देखें ना आप, ये साइज कैसे मसला है। ये बड़ा साइज का है, ये अव्वल नंबर का है। बाकी हमारे पास छोटे साइज के भी माल पड़े हुए हैं, वो 2M में आते हैं। अच्छा, तो 2M वाला होता है उसके रेट में कोई फर्क होता होगा? वो इसका हाफ होता है, छोटा माल होता है वो।
تو یہ اسپیشل آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسرے شہروں میں، اس لیے تھوڑا شہروں میں کہیں 10 پیٹیاں بھیجیں گے، کہیں 5 پیٹیاں بھیجیں گے، شہر کے حساب سے وہاں یہ جا کے بکیں گے۔ فصل وغیرہ بتائیں گے کیسے بنتی ہے؟ باغوں کے حساب سے تھوڑا ہمیں خود اس کی کاشت کرتے ہیں، تقریباً ہمارے اپنے پپیتے لگے ہوئے ہیں، تقریباً 6 سے 7 مہینے میں اس کی فصل مکمل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ پھل بھی تقریباً 6 سے 7 مہینے دیتا ہے، اس کے بعد اس کا پودا ختم کر دیا جاتا ہے بالکل، پھر دوبارہ اس کو کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کا پودا ملتا ہے، پنی ملتی ہے جو، ہاں وہ لگا کے اس کو پھر تیار کرتے ہیں۔ ایک تو بیج اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ نہیں کاشت کرتے؟ نہیں، اس سے نہیں، اس کا بیج باہر سے آتا ہے، تھائی لینڈ سے آتا ہے۔ یہ ہے ہائیبریڈ سینٹا F1۔ وہ ایک دیسی بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آپ کے پاس؟ دیسی وہ پاکستان کا ہی بیج ہے، وہ جیسے پپیتے سے بیج نکال کے اس کی پنی تیار ہو جاتی ہے، اس کا بیج باہر سے آتا ہے، اس لیے اس کے اندر اسپیشلٹی ہے۔ کچھ فائدے بھی بتائیں گے؟ فائدے سر اس کے بہت ہیں، اب میدے کے فائدے ہیں، جگر کے فائدے ہیں، پیٹ کے ہیں، ہر طرح کے اس کے فائدے ہیں۔ چلے جی، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی کچھ پپیتے کے حوالے سے آپ نے انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ریٹس کیا ہیں، کون کون سے علاقے میں ہوتا ہے، یہ خاص طور پر جو ہے وہ سندھ کے ہی زیادہ تر علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے آپ نے سنا بھائیوں سے۔ بہرحال پپیتا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نظام انہضام کے لیے بہترین چیز ہے یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نظر کی بینائی، جن کی نظر کم ہو جاتی ہے ان کے لیے بہترین ہے، دل کی امراض جو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، معدے کے امراض کو دور کرتا ہے، جن کا وزن زیادہ ہے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ پپیتے کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت میں بہت سارے فائدے ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو قسم ہوتی ہے اور سائز کے اعتبار سے بھی اسے میکسیکن پپیتا کہا جاتا ہے، اور اس کا سائز تقریباً 10 پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک سولو پپیتا ہوتا ہے، اور سولو پپیتا جسے ہم دیسی پپیتا بھی کہتے ہیں، تو یہ مٹھاس کے اعتبار سے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف قسمیں، لیکن سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھی ابھی تک کی یہاں کی اپڈیٹ۔ آپ چلتے ہیں اسٹوڈیو میں شاہ صاحب کے پاس، دیکھتے ہیں آپ کے لیے وہاں کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، ہمارے عاطف بھائی کی اللہ پاک سلامت رکھے۔ ہمارے عاطف بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے جو ویڈیو میں دیکھا مدنی چینل کے ناظرین، شاید بہت ساروں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ آم ہے، چونکہ ویڈیو میں تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ یہ آم ہے، مگر آم نہیں بلکہ یہ پپیتا ہے، اور ہمارے سامنے بھی جو یہ تشریف فرما ہے یہ بھی آم نہیں ہے بلکہ پپیتا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے تھوڑا سا چیک کیا، زبردست میٹھا ہے، الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھیں گے، کچھ ہم اس کے فضائل اور کمالات سنیں گے جب تک ہم اس کو تناول بھی فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک نظم نقل فرمائی ہے اپنی کتاب فیضان سنت میں جی، تو غذاؤں کے بارے میں ہے، تو اس میں کچھ آپ نے نقل فرمائی ہے، کچھ آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے۔ تو اس کا ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، جو کہ پپیتے سے متعلق ہے۔ اچھا، تو آپ نے تحریر فرمایا کہ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا۔ جگر ٹھیک ہے تو انسان اچھے انداز سے جی رہا ہے۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ واہ، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ کھا پپیتا۔ تو اس شعر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جگر کے لیے خاص طور سے مفید ہے۔ تو اگر کسی کو جگر کی پرابلم ہوتی ہے، فیٹی لیور ہے، یوں کہہ لیں آج ہر دوسرے آدمی کو اٹھا کے دیکھیں گے اس کی پرابلم یہ نکل ہی آتی ہے۔ جی، ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان کو بھی بعض اوقات یہ فیٹی لیور کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو کھانا پینا ہے تو وہ جگر کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ آج کل جو عام لوگ کھاتے ہیں باہر کی غذائیں خاص طور سے، تو اس لیے جگر کے معاملے میں جب کوئی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے پپیتے سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور سے ہمارے کراچی یا سندھ والے ان کے لیے تو بہت زیادہ مفید ہے کہ باہر دوسرے صوبوں میں اس کی اتنی کاشت نہیں ہو پاتی جس انداز سے یہاں ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ خاص تحفہ یوں کہہ لیں اگر اس کو استعمال تو الحمدللہ اس کے کافی فوائد ہیں۔ آنتوں کے لیے مفید ہے، اگر کسی کا ہاضمہ ٹھیک نہ ہو تو اس کے لیے بھی مفید ہے، تو کھانے کے ساتھ اس کو بھی لے لیا جائے، تھوڑا سا کھانے سے پہلے یہ اس کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ نے جو کھانے کا فرمایا ہے، میں آپ کی بات روک کر عرض کروں گا، جو فروٹ استعمال کرتے ہیں یا پپیتا استعمال کریں، کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہوتا ہے یا کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے؟ بعض تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے کریں، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں استعمال کریں۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ارشاد فرمایا،
تو اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، اور اس میں کچھ قرآن پاک کے حوالے سے بھی کچھ حوالہ تھا، تو خیر وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو مفید طبی اعتبار سے بھی پہلے ہی ہے جی، تو جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو پہلے کھا لینا چاہیے، تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ کھانے کے یہ بعد کھانا ہے تو پھر کچھ دیر گزار لیں کھانے کے بعد، تاکہ کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی ایک تعداد ہے جو کم کھاتی نہیں ہے، جگہ ہوتی نہیں، تو پھر ان میں خام خواہی یہ اس طرح کی چیزیں کھا کے اس کو بے اثر کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو مفید ہے کہ پہلے کھایا جائے، اور آنتوں کے لیے مفید ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے، ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طرح سے خون کو صاف کرنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چہرہ اچھا ہو جائے، تو ان کو بھی یہ مفید ہے کہ جگر جتنا اچھا ہوگا چہرے پر اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے وائٹ سیل جن لوگوں کے کم ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی پپیتے کے پتے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پپیتے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا پانی نکال کر وائٹ سیل جن کے کم ہو جاتے ہیں ان کو پلایا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے طبیب کے مشورے سے کر سکتے ہیں۔ بعضوں کی تلی بڑھ جاتی ہے جیسے تحال کہا جاتا ہے جی، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ مفید ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس کو جو ہے وہ گوشت کو گلانے کے اعتبار سے بھی کچے پپیتے کو استعمال کرتے ہیں، کہ گوشت نہ گل رہا ہو تو کچے پپیتے کو گوشت میں ڈال کر اس کو پکا لیا جاتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کو ایک ٹائم میں 60 گرام سے 100 گرام کے اندر ہی استعمال، یعنی 100 گرام کے اندر استعمال کیا جائے تو مفید ہوگا۔ یہ بھی کسی طبیب کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک ٹائم میں اس کو نہیں کھایا جائے۔ صحیح۔ اسی طرح شوگر والے جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں مٹھاس کم ہوتی ہے۔ ایک سوال تھا کہ ناخن پتلے ہیں، زیادہ تر یہ معاملہ ہوتا ہے کمزوری کی بنا پر۔ میں خلیل بھائی آپ کی طرف یہ سوالات آپ کی طرف لوں گا، چونکہ مفتی صاحب کا ٹائم ابھی کچھ دیر میں سب رخصت ہو جائیں گے۔ ایک دو سوالات مفتی صاحب، ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا بیڈ یا چارپائی کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، بیڈ یا چارپائی کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات کوئی سو رہا ہے تو اب آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ تو اس صورت میں بھی سکتے ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ اس صورت میں نہ پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سوتے کے اندر وہ کروٹ بدل لے اور چہرہ آپ کی طرف کر لے، جی، یا وہ سوتے میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس کی وجہ سے نمازی کی ہنسی نکل جائے اور اس کی جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو اس لیے منع کیا گیا ہے، ورنہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے مگر دونوں میں سے ایک معافی مانگ لے مگر دوسرا نہ تو معاف کرے اور نہ یہ صلح کرے، جبکہ اس کی غلطی بھی زیادہ ہو، تو کیا معافی مانگنے والا اس معاملے سے بری ہو جائے گا؟ دیکھیں، بری تو اس اعتبار سے نہیں ہوگا کہ جب تک سامنے والا معاف نہ کرے، اگرچہ غلطی کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال غلطی تو ہے۔ غلطی بھی اس کی ہے، سامنے والے، انہوں نے کہا زیادہ اس کی ہے، اس کا مطلب اس کی بھی تھوڑی جو ہے وہ ہے، تو جو اس کو اپنی تھوڑی ہے تو بہرحال اس کو اپنی اس تھوڑی غلطی کی معافی کے لیے سامنے والے سے جو ہے وہ معافی حاصل ہی جو ہے وہ کرنی ہوگی، تو اپنے طور پر کوشش کرے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جذبات میں اس وقت ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، اس وقت معاف نہیں کرتا، تو بھلے آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ بعد میں ابھی ایک مرتبہ معافی مانگ لیا آپ نے، پھر دوبارہ جو ہے وہ معافی مانگ لے۔ تو اصل یہ کہ ہمیں اس موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ یار میرے سے غلطی ہوئی ہے، سامنے والے کی کتنی بڑی ہے، چھوٹی ہے، زیادہ، اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ کتنی مرتبہ معافی مانگے گا مفتی صاحب؟ 100 بار بھی مانگنی پڑے، وہ نہیں معاف کرتا تو آپ کو 100 کیا 1000 بار بھی مانگنی پڑے تو مانگنا ہی پڑے گا، اور اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو بہرحال پھر جو آخرت کا معاملہ ہے وہاں پر معافی نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے نا کہ 3 مرتبہ آپ معافی مانگیں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہرحال اس سے معافی جو ہے وہ آپ کو مانگنی ہوگی، جب تک وہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ کہ اس نے اپنے طور پر حتی الامکان کوشش کر لی، سب کچھ کر لیا، اور پھر بھی سامنے والا جو ہے وہ معاف نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی پر ہی جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی طرف سے کسی قسم کی انا نہ ہو، معافی کے اندر کوئی ہچکچاہٹ جو ہے وہ نہ ہو، تو پھر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان کا معاملہ آخرت میں صلح کی طرف جو ہے وہ لے جائے، لیکن اس کے لیے اس کو بہرحال اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر بس اوقات ہوتا ہے کہ معافی تو مانگ رہے لیکن جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہیں دے رہے، تو اب کسی کا مال تو جو ہے وہ دبایا ہوا ہے اور ساتھ میں معافی مانگے جا رہے ہیں آپ کے بھائی معاف کر دیں، تو بھائی جب آپ کو اس کا مال آپ نے دبایا تو وہ مال بھی تو اسے جو ہے وہ واپس کریں۔ پھر معافی مانگنے کے انداز بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں بس اوقات کہ آپ کبھی تحفہ دے کر کسی کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بس اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاف کرنا اس کا حق ہے، یہ بھی وہی کر کے دے،
نہیں کرتا تو پھر ہم بتاتے ہیں اس کو کیسے معاف نہیں کرتا ہمیں. تو یہ والی معافی اختیار نہ کریں. معافی کے اندر اپنے قصور کو مانتے ہوئے اور پھر سامنے والے کے سامنے جس بھی طرح ممکن ہو جائز طریقے سے اس سے معافی حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا. ایک سوال مفتی صاحب آپ سے آخری سوال لوں گا کہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر بندہ واش روم میں ہے اور کال آ جائے تو کیا وہ سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا اور نہ ہی سننی چاہیے کہ وہ مقام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہاں پر تو جو ہے وہ خاموشی سے جو ہے وہ اپنے قضائے حاجت کے لیے انسان کو جو ہے وہ جانا چاہیے. تو بالکل بھی واش روم وغیرہ میں کال نہیں سننی چاہیے, نہ ہی کوئی بات چیت کرنی چاہیے. بعضوں تو کالز پہ بھی یوں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات اندر سے یعنی کوئی چیزیں مانگ رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ عمل کیسا ہوگا مفتی صاحب؟ آداب کے خلاف ہے, کیونکہ بیت الخلاء کے جو آداب ہیں وہ یہی ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ خاموش رہیں اور کسی بھی دینی بات کی طرف چیز کی طرف توجہ جو ہے وہ آپ نہ کریں. اب آپ کال سن رہے ہیں, سامنے والے نے سلام کہہ دیا, اب آپ وعلیکم السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو چونکہ ایک دینی جو ہے وہ کام ہے, آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں, تو وہ ویسے ہی جو اس مقام کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کی جگہ ہے کہ وہاں پر آپ جو ہے وہ ذکر والی کوئی بات جو ہے وہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ چیزوں سے بچنا چاہیے, تو بالکل بھی جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی خلیل بھائی آپ کی طرف بڑھیں گے, اور ہمارے کالرز نے کہا تھا ناخن پتلے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. تو عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسمانی طور سے کمزوری ہونے کی بنا پر دیگر چیزیں کمزور ہوتی ہیں, بعضوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, تو اسی طرح ناخن وغیرہ بھی کمزور ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کھانے پینے پہ اچھی توجہ دیں. آج کل جیسے خوبانی کا موسم ہے, خوبانی ہے, انگور ہے, انجیر ہے, کھجوریں وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں, دودھ کا استعمال کریں, تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. باقی ایک چھوٹی سی دوا بھی بنا کر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پھول مکھانے, یہ حکیموں کی دکان سے مل جاتے ہیں. پھول مکھانے, ایک تو وہ مکھانے ہوتے ہیں, اس کو بھی مکھانا کہا جاتا ہے, میٹھے میٹھے ہوتے ہیں, چھوٹے چینی وغیرہ سے بنتے ہیں, اس کی بات نہیں کر رہے. پھول مکھانے ایک مشہور چیز ہے, یہ لے کر 100 گرام یہ لے لیں, 100 گرام اس میں بادام شامل کر لیں, اور 100 گرام اس میں مشری ملا لیں. جی مشری, تینوں چیزیں 100 گرام لے کر اس کو جو ہے آپ پیس کر رکھ لیں, اور دودھ کے اندر 1 چمچ یا 2 چمچ ڈال کے, عمر کے حساب سے چھوٹے بچے جو ہیں 7 سال 10 سال کے اندر 1 چمچ کافی ہوگا, جو بڑے ہیں وہ تو وہ 2 چمچ بھی لے سکتے ہیں. تو اس کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے صبح و شام, تو انشاءاللہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا, ناخن کے اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا, اور دیگر جسمانی کمزوریاں ہوں گی, کیلشیم کی کمی ہوگی تو اس میں مفید ہوگا. اور بعضوں کے جیسے قد نہیں بڑھ رہے ہوتے جی, تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ مفید ہوگا. تو بڑے بھی اس کو لے سکتے ہیں, چھوٹے بھی لے سکتے ہیں. کسی کو شوگر ہے تو وہ مصری ہٹا دیں. تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کے اعتبار سے بھی یہ اچھا ایک نسخہ ہے. قوت حافظہ بھی مضبوط کرے گا, دماغ کو بھی مضبوط کرے گا. اس میں بادام بھی ہیں, تو یہ بہت اچھی ایک چیز ہے. اگر اس کے ذائقے کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہوگا. جی, یہ استعمال کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بنا کر. اچھا, پپیتا گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا, یہ بھی ایک میسیج ہے. نہیں, گرم نہیں ہوتا. ابھی تو ہم نے کھایا ہے, بڑا مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو آپ جس کو عوام گرم کہتی ہے نا, جی, جس کو عوام سمجھتی ہے, تو وہ نہ اس کو گرم سمجھے نہ ٹھنڈا سمجھے, معتدل سمجھ کے اس کو کھائے. کیونکہ طبی اعتبار سے جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے, جی, تو یا اگر کوئی طبیب کہے گا یہ ٹھنڈی ہے یا گرم ہے, تو اس کے معنی میں کافی ایک تفصیل ہوتی ہے. جی, عوام جو سمجھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہ مجھے ٹھنڈی چیز نہیں چلے گی, تو اس کو جن کو ٹھنڈی چیز نہیں چلتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جن کو گرم چیز نہیں چلتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ ٹائم ہمارا اختتام کی طرف ہے, میں ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا, انشاءاللہ 3 دن ہم آپ کی کالز, آپ کے SMS, آپ کے کمنٹس اور بچوں کی ویڈیوز لیں گے. جمعہ, ہفتہ اور اتوار, جمعہ, ہفتہ اور اتوار, ان 3 دنوں میں انشاءاللہ لگاتار لیا کریں گے. پیر منگل ہم لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے. ویسے 2 دن تو ہمارا پروگرام ہوتا نہیں ہے. بدھ اور جمعرات کو ایک دن دارالفتاء علیہ سنت پروگرام ہوتا ہے, اور ایک دن خوابوں کی تعبیر پروگرام ہوتا ہے. یعنی بدھ کو دارالفتاء علیہ سنت اور جمعرات کو خوابوں کی تعبیر. ان دنوں میں 2 دن کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام نہیں ہوتا. بہرحال جو پکیا 5 دن ہے ان میں 3 دن انشاءاللہ جمعہ, ہفتہ اور اتوار, ہم ان 3 دنوں میں کالز, SMS, کمنٹس اور بچوں کی ویڈیوز ضرور شامل کیا کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں. 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. آج بہت سے میسیجز جو بالخصوص علاج کے حوالے سے تھے ہم نہیں لے سکے, چونکہ مفتی صاحب بھی موجود تھے, شرح رہنمائی بھی لے رہے تھے ہم, اور ٹاپک پر بھی گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا اختتام میں
عدنان بھائی سے انشاءاللہ آپ کے وصال پر ہم کچھ گفتگو کریں، اور کل کا جو سبق ہے ہم آئیے کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں۔ کل جو پیارے بچوں کی ویڈیو آپ نے ہماری طرف بنا کر بھیجنی ہے، سوال یہ ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا کلمہ ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی آپ کے وصال پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، جی وہی اس کے آپ کے اسباب میں سے ہے شہادت کے، اور عاشورہ 10 محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور بعض کتابوں کے اندر اس کے علاوہ جو ہے وہ سفر کا بھی ہے، سفر کا، جی 2 سفر المظفر اور سن 123 ہجری 122 بھی ہے 121 بھی ہے، یوں مختلف جو ہے وہ کتابوں کے اندر مختلف روایات موجود ہیں۔ یہاں ایک بات حضرت سیدنا امام زید رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بالخصوص آپ دیکھیے، ان کی حضرات شیخین کریمین کے ساتھ محبت، جی، اور ان کے فیصلوں کا احترام و اکرام، جی، حضرت امام زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عین میدان جنگ میں پہلے ہزاروں کی تعداد میں، بعض کتابوں میں 15,000 بعض میں 40,000 کا لشکر تھا جو آپ کے ساتھ تھے، اور عین موقع پر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ معاذ اللہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اہل بیت اطہار، انہوں نے بتایا جو ہمارے نزدیک ہم حق ہے ہم اس کے لیے جان تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے وہ اس طرح کا اوپر سے کچھ کہہ دینا اور اندر دل کے اندر کچھ اور ہو، اس طرح کا معاملہ نہیں کیا آپ نے۔ 200 یا 300 افراد، ہزاروں میں سے بعض روایات کے مطابق 15,000 اور بعض کے مطابق 40,000 میں سے 200 یا 300 افراد آپ کے ساتھ بچے، باقی سب کے سب بے وفائی کر کے چلے گئے، لیکن آپ اپنی اس حق بات پر قائم رہے کہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر خاص طور پر وہ ایک واقعہ جو ہوا تھا ایک باغ کے حوالے سے، اس کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے فیصلہ کروایا جاتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام کا پیار اللہ پاک ہمیں بھی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ رب کے پیارے راج دلارے، رب کے پیارے راج دلارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے، اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، ایسی
चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, आसी को भी नूरी बनाओ, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले